السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے اسباق چل رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے جانا تھا فرائض کے بارے میں کہ فرض کسے کہتے ہیں، اسی طرح حرام کسے کہتے ہیں، مکروہ تحریمی تنزیہی، تمام چیزوں کی تفصیلات ہم نے اب تک جان لی۔ آج ہم دیکھیں گے حکم وضعی کے بارے میں کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کی تقسیم کیا ہے، ان کی تعریفات کیا ہیں اور ان کی مثالیں کیا ہیں۔ اہم سبق ہے، تھوڑا غور سے اس کو سنیں۔ مصنف فرماتے ہیں حکم وضعی وہ ہے جس میں ایک شے کا دوسرے شے سے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تعلق ہو۔ دو چیزیں ہیں تو ایک چیز سپوز اے ہے، دوسری چیز بی ہے، تو ان دونوں میں ہونے یا نہ ہونے کے حساب سے جو لنک ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حکم وضعی، جس میں ایک شے کا دوسرے شے سے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تعلق ہو، اس کو حکم وضعی کہتے ہیں۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے سبب، نمبر 2 ہے شرط، نمبر 3 ہے مانع، اور نمبر 4 ہے رخصت اور عزیمت۔ اب ان تمام کو جو ہے ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سبب کے بارے میں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں بات بھی ہے یہاں پر۔ جس چیز کو شارع نے کسی دوسرے شے کے وجود کے لیے علامت کا درجہ دیا ہو اور ان دونوں کا وجود و عدم ایک دوسرے سے مربوط ہو، اس کو سبب کہتے ہیں۔ جس چیز کو شارع نے یعنی شریعت بنانے والوں نے، اللہ اور اس کے رسول نے کسی دوسری شے کے وجود کے لیے علامت کا درجہ دیا ہو۔ جیسے نماز ہے ہمارا فریضہ کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو شارع نے نماز کو لیے جو ہے وقت کو جو ہے سبب بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت ہوگا تو نماز فرض ہوگی، اور وقت اس کا شروع نہیں ہوگا تو نماز فرض نہیں ہوگی۔ فجر کا وقت شروع ہوگا تو فجر کی نماز فرض ہوگی، اور اس کا وقت ختم ہو جائے گا تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا تعریف کے حساب سے، جس چیز کو شارع نے کسی دوسرے شے کے وجود کے لیے علامت کا درجہ دیا ہو۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے علامت ہے وقت کا ہونا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ ہم نے آپ پر نمازیں وقت مقررہ پر فرض کی ہیں، تو یہاں پر وقت کیا ہو گیا؟ سبب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھو روزے کے بارے میں کہ روزہ کب فرض ہوگا؟ رمضان کا چاند دکھے گا تو روزہ فرض ہوگا، تو رمضان جو ہے روزے کے فرض ہونے کے لیے سبب بن گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ جو ہے کہ جب آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے، اس کے بعد جب 1 سال گزرے گا تو اس وقت جو ہے وہ سال کا گزرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ سبب ہو جائے گا، اور زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں جس چیز کو شارع نے کسی دوسرے شے کے وجود کے لیے علامت کا درجہ دیا اور ان دونوں کا وجود وہ عدم ایک دوسرے سے مربوط ہو۔ رمضان نہیں ہوگا تو روزہ فرض نہیں ہوگا، وقت نہیں ہوگا تو نماز فرض نہیں ہوگی، اور سال نہیں گزرے گا تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو عدم یعنی سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو عدم یعنی وہ چیز نہیں پائی جانے سے وہ فرض آپ کے اوپر لازم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اسی کو سبب کہتے ہیں۔ جیسے وقت کو نماز کے لیے سبب قرار دیا گیا، جیسا ابھی ہم دیکھ لیے، جب وقت پایا جائے گا نماز فرض ہوگی، وہ جب تک وقت نہ ہوگا اس وقت تک نماز فرض بھی نہیں ہوگی۔ اب مثلا جو ہے جب ہم پڑھ رہے ہیں تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا، تو اب عشاء کے جو ہے نماز کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ چلے جائیں گے تو عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تک عشاء کی نماز فرض بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ماہ رمضان کی آمد کو روزے کے واجب ہونے یعنی فرض ہونے کے لیے سبب ٹھہرایا گیا، جب تک رمضان نہیں آئے گا روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز کا وقت اور رمضان کا مہینہ یہ دونوں کیا ہو گئے؟ سبب ہو گئے، اور نماز اور روزے کا فرض ہونا مسبب ہو گئے۔ سبب کی سے جب تک سبب نہیں پایا جائے گا مسبب بندے سے متعلق نہیں ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ تھا ہمارا سبب کے بارے۔ اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں شرط کے بارے میں کہ مصنف فرماتے ہیں شرط سے مراد وہ عمل ہے جس کے پائے جانے پر دوسرے عمل کا درست ہونا اور پائے جانا موقوف ہو،
اور اگر شرط نہیں پائی جائے تو شرعن وہ دوسرا عمل بھی وجود میں نہ آئے۔ دیکھیں دونوں میں باریک فرق ہے، پہلے ہم دیکھے تھے سبب، اب ہم دیکھ رہے ہیں شرط۔ ٹھیک ہے، شرط اردو میں استعمال ہوتا ہے، شرط لگاتے ہیں لوگ کہ ٹھیک ہے نا یہ کام ہوگا، ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا میں بھی ماروں گا، تو اس کے مارنے پر وہ مارے گا۔ اسی طرح جو عبادتیں ہیں، جیسے وقت جو تھا نماز کے لیے سبب تھا، ٹھیک ہے، اب نماز کے لیے شرط میں بہت سی چیزیں جو آپ شرائط نماز میں پڑھے ہوں گے، اس میں سے ایک شرط ہے وضو، کہ وقت ہو گیا نماز کا اور آپ نے وضو نہیں کیا، تو جب تک آپ وضو نہیں کرو گے نماز آپ کی متحقق نہیں ہوگی، شرط نہیں پائی جا رہی نا۔ اور اگر کوئی بغیر وضو پڑھ لے تو وہ نماز شمار بھی نہیں ہوگی۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ شرط سے مراد وہ عمل ہے جس کے پائے جانے پر دوسرے عمل کا درست ہونا اور پائے جانا موقوف ہو۔ اگر وضو نہیں پایا گیا تو نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا درست ہونا موقوف ہے وضو کے اوپر۔ تو اگر شرط نہیں پائی جائے تو شرعن وہ دوسرا عمل بھی وجود میں نہ آئے، جس کو مشروط کہتے ہیں۔ دوسرا عمل کیا ہو گیا؟ نماز کیا ہو گیا؟ مشروط ہو گئی، اور وضو اس کے لیے کیا ہو گیا؟ شرط ہو گیا۔ جیسے نماز کے درست ہونے کے لیے وضو شرط ہے، تو چاہے سبب متحقق بھی ہو جائے، وقت آ گیا عشاء کا، ٹھیک ہے، اور نماز کا وقت آ جائے، پھر بھی جب تک شرط نہ پائی جائے کہ آپ وضو نہیں کرے تب تک نماز درست نہیں ہوگی۔ سبب موجود ہے، آپ مسبب کو ادا کر رہے ہو، لیکن آپ شرط نہیں پائی جا رہی، وضو آپ نے نہیں کیا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب سبب اور شرط میں فرق یہ ہے کہ سبب کے وجود سے سبب لازم ہو جاتا ہے، سبب کے وجود سے مسبب لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز کا وقت آ جانے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، لیکن شرط کے وجود سے مشروط لازم نہیں ہوتی۔ مثلا وضو کی وجہ سے نماز پڑھنا واجب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں کبھی بھی جو ہے وضو کر لوں تو تھوڑی نماز فرض ہو جائے، نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا۔ مثلا میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد جو ہے میں نے پھر جو ہے کچھ دیر بعد جو ہے سونے سے پہلے میں نے وضو کر لیا، ٹھیک ہے، تو کیا وضو کرنے سے نماز فرض ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ نماز فرض ہوتی ہے سبب کے پائے جانے سے، اور نماز درست ہوتی ہے شرط کے پائے جانے سے۔ تو اگر آپ کے پاس مسبب آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی، اب وہ فرض جو ہے درست ہوگا یا نہیں ہوگا وہ شرائط طے کریں گے۔ جو بھی شرائط نماز ہے، اس میں تو ہم وضو کو لے کر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سطر کا ڈھکنا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، تو وہ پائے جانے سے آپ کی نماز درست ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو نماز کا درست ہونا، فرض کا درست ہونا سبب پر موقوف ہے، درست ہونا شرط پر موقوف ہے، اور فرض ہونا سبب پر موقوف ہے، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اسی طرح دوسری مثالیں دیکھ لیں، رمضان ہے، ٹھیک ہے نا، تو روزوں کے لیے جو شرائط ہیں آپ دیکھیں، وہ شرط پائی جائے گی تو روزہ آپ کا پایا جائے گا۔ جیسے مثلا جو ہے کہ طلوع فجر کے بعد کھانا نہیں کھانا، آپ کو یہ کہے کہ رمضان آ گیا، ہر کوئی روزے میں، ایسا نہیں ہوگا نا، سبب آنے سے، رمضان کا مہینہ آنے سے آپ پر روزے فرض ہو گئے۔ اب جو روزے کے شرائط ہیں، جن چیزوں سے بچنا ہے، وہ تمام چیزوں سے بچو گے، شرط پائی جائے گی تو آپ کا روزہ درست ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے معنی، یہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا، معنی یہ اس میں فاعل ہے، اگر آپ اس سے دیکھو گے تو منع سے روکنے والا، تو معنی وہ ہے جو سبب کے پائے جانے کے باوجود حکم کو نافذ نہ ہونے دے۔ دیکھیے زید جو ہے مرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ورثاء میں ان کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے مرنا سبب ہو گیا کہ بیٹے کو جائیداد میں حصہ ملے گا، میراث میں حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بیٹا جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ تو زید کا مرنا اور زید کا بیٹے کا ہونا یہ سبب ہے۔ اب سبب ہونے کی وجہ سے اس کو جائیداد مل جانی چاہیے تھی، یعنی میراث میں جو بھی حصہ ہے مل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے۔ تو غیر مسلم ہونا اس کو میراث ملنے میں مانع ہو رہا ہے، تو اس کو کہیں گے مانع۔ اب اگرچہ سبب پایا جا رہا ہے، لیکن اس کا مسلمان نہ ہونا یہ مانع بن رہا ہے اور حکم کو نافذ ہونے نہیں دے رہا۔ دیکھیے مسلمان مولانا نے یہ لکھا ہے
جیسے کوئی شخص مرنے والے مسلمان کا ایسے قرابت دار ہو جو شرعن وارث قرار پاتا ہو، جیسے بیٹا ہو یا باپ ہو، لیکن وہ مسلمان نہ ہو، تو وارث ہونے کا سبب قرابت تو موجود ہے، لیکن اختلاف دین کہ باپ کا دین الگ بیٹے کا دین الگ کی وجہ سے ایسے رشتہ دار کو ترکہ نہیں ملے گا، یعنی وہی وراثت نہیں ملے گی، لہٰذا یہ اختلاف دین اصطلاح میں مانع کہلائے گا، یہ اختلاف دین اصطلاح میں مانع کہلائے گا۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، آپ جو ہے بڑی کتابوں میں پڑھو گے یا انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو میں بتا دوں گا۔ اس کے بعد ہے رخصت اور عزیمت، ٹھیک ہے؟ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ رخصت وہ حکم ہے جو کسی عذر یا عارضی بات پیش آنے کی وجہ سے دیا جائے، جیسے مریض اور مسافر کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا، یہ کیا ہو گیا؟ رخصت ہو گیا، اور سفر کی حالت میں ظہر اور عصر اور عشاء میں صرف 2 رکعتوں پر اکتفا کرنے کی اجازت، جس کو ہم قصر کہتے ہیں، یہ کیا ہوگی؟ شریعت کی طرف سے رخصت ہوگی۔ تو کیا ہے رخصت؟ کیا ہے؟ وہ حکم ہے جو کسی عذر یا عارضی بات پیش آنے کی وجہ سے دیا جائے، اور یہ دینے والے کون ہیں؟ یہ شریعت ہی ہے، اسلامی ہے۔ جیسے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے روزے معاف ہے، روزے معاف ہے یعنی رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی۔ اسی طرح جب آپ سفر پہ ہو تو ظہر جو ہے 4 کی جگہ 2 پڑھ سکتے ہو، عصر جو ہے 4 کی جگہ 2 پڑھ سکتے ہو، اور عشاء جو ہے 4 کی جگہ 2 پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کو رخصت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے، ایک عارضی بات پیش آنے کے سے۔ عارضی بات کیا ہے؟ کہ آپ ایک سفر میں۔ اسی طرح عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے۔ اب رخصت کا اپوزٹ جو ہو جائے گا وہ عزیمت ہو جائے گا، بشرط یہ کہ جان کا خوف نہ ہو۔ جیسے مریض و مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ اگر جان جانے کا خوف ہو تو عزیمت پر عمل جائز نہیں، رخصت پر عمل واجب ہے۔ البتہ اس سے ایک صورت مستثنا ہے کہ جان کے خوف سے کلمہ کفر کہنا جائز ہے، یہ حکم رخصت ہے۔ اس کے مقابلے میں جان دے دینا اور کلمہ کفر نہ کہنا عزیمت ہے، اور یہاں پر عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، گو جان کے چلے جانے کا اندیشہ ہو۔ 2-4 باتیں ہیں، اس کو تھوڑا سمجھیں۔ ایک ہے رخصت، ٹھیک ہے، ایک ہے عزیمت۔ رخصت کیا ہے؟ کہ آپ جو ہے بیمار ہو یا سفر پر ہو، بیمار لے لیں گے تو روزہ نہ رکھنا یہ آپ کے لیے رخصت ہے، اور عزیمت کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ تو جان جانے کا خوف نہ ہو تو عزیمت پر عمل کرنا واجب ہے، شریعت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ بیمار ہیں اور کوئی ماہر مسلم ڈاکٹر کہہ دیں کہ بیمار جو ہے اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی بیماری میں جو ہے یا تو آپ کی جان جانے کا ڈر ہے یا آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کو جو ہے قضا کر لیں۔ لیکن عزیمت یہ ہے کہ صرف جان کے خوف کے علاوہ جو خوف ہے اس میں روزہ رکھنا جائز۔ اسی طرح دوسری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ آ گیا اور ایک کہ جان کے خوف سے کلمہ کفر کہنا جائز، ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر آپ کے جان جانے کا خوف ہو، کوئی جو ہے تلوار رکھ دے گردن پہ، جو ہے کن پٹی پہ جو ہے بندوق رکھ دے اور کہے کہ کلمہ کفر کہو، جیسا کہ چل رہا ہے، تو جان کے خوف سے بندہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے بظاہر زبان سے، دل میں اس کے یقین ہو کہ اللہ رب العزت ہی خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ لیکن یہاں پر عزیمت کیا ہے؟ کہ وہ جان دے دے لیکن کلمہ کفر نہ کہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ جان جانے کے خوف سے روزہ رکھنے میں رخصت پر عمل کر سکتے ہو، لیکن کلمہ کفر کہنا یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ اگر کوئی بندہ رخصت پر عمل کر لے چل جائے گا، لیکن یہاں پر عزیمت پر عمل کرنا بہتر ہے کہ موت کا وقت متعین ہے، تو آپ کلمہ کفر نہ کہیں اور اپنی جان دے دیں، یہ اولا ہے، زیادہ بہتر ہے کلمہ کفر کہنے سے۔ لیکن کوئی کلمہ کفر کہہ لیا جان کے ڈر سے تو اس کو آپ ملامت نہیں کرو گے، کیونکہ شریعت کی دی گئی رخصت پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو رخصت پر عمل کرنا جائز اور خلاف اولا ہے۔ اس سے بھی ایک صورت مستثنا ہے، اور وہ ہے کہ سفر کی نماز میں قصر کرنا۔ اگرچہ یہ رخصت ہے، لیکن فقہائے احناف کے نزدیک بعض احادیث کی وجہ سے سفر میں 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، 4 رکعت پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس میں بھی اور ایک استثنائی صورت فقہائے احناف کے پاس یہ ہے کہ جب آپ سفر میں ہوں تو 4 والی کو 2 رکعت پڑھنا یہ رخصت ہے، اور رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ بعض روایتوں کی روشنی میں جیسا مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ احناف کے پاس واجب ہے کہ آپ 4 والی نماز کو 2 رکعت ہی پڑھیں، 4 پڑھنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک،
वो दलाइल आप जो है फिक्र की किताबों में पढ़ लोगे, यहाँ पर हम उसूल समझ रहे हैं। तो बात क्या समझ में आई कि रुखसत पर अमल करना जायज है, ठीक है, और खिलाफ औला है, लेकिन अजीमत पर अमल करना हमेशा क्या होगा, ये औला रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ आम हालात में, आम चीजों में, आम इबादतों में, सिर्फ जान के खौफ के अलावा तमाम चीजों में अजीमत पर अमल करना औला है, और कहीं जान का यकीनी खौफ हो तो वहां पर रुखसत पर अमल कर सकते हैं। उसी तरह इस्तिस्नाई सूरत क्या है, कलीमे कुफ्र है। कलीमे कुफ्र जान के डर से आप कहना रुखसत है, और अजीमत यह है कि कलीमे कुफ्र ना किया कहा जाए और जान दे दी जाए। तो यहां पर जो है अजीमत पर अमल करना औला होगा। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होगी। पहली दफा है, नए टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाहात हैं, तो समझने में थोड़ी दुश्वारी होगी। अब जैसे जैसे आप बड़ी फिक्र की किताबें पढ़ते जाओगे तो उसमें ये अल्फाज आते जाएंगे, तो आपको ये चीजें करीब होंगी। तो ये है कि कम से कम आपको एक बेसिक डेफिनेशन जहन में हो, और उसकी बेसिक बुनियादी बात मालूम हो, और उसकी एक मिसाल कम से कम जहन में हो, तो ये चीज काफी शाफी हो जाएगी। और हमेशा तालिब इल्म के साथ मुख्तसर किताबों के साथ मुफस्सल किताबें हों जो इसके सिलसिले में तफसीली बातें जानने के लिए आप अपने साथ रखें। मुमकिन है आगे की क्लासों में, बड़ी क्लासों में आपको बड़ी किताबें भी पढ़ाई जाए। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।